شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عالی جناب ریورنڈ یونس بوٹا صاحب کا جو گریس کمیونٹی چرچ کے چیئرمین ہیں، اور ریورنڈ لیاقت صاحب کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا کہ میں اس مذبح پر خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں، اور آپ سب کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اکثر جب ہمیں بلایا جاتا ہے کہیں، یا ہم کسی کو بلاتے ہیں یا کہیں جائیں، تو ہم یہ سنتے ہیں کہ خادم دو چند عزت کے لائق۔ اس کا صحیح ترجمہ بتاؤں، یونانی کے اندر یہ جو آیت ہے اس کا پھر جو صحیح ترجمہ ہے نا وہ ہے کہ وہ جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں ان کو ڈبل سیلری دو۔ کتنی سیلری؟ دو چند کا مطلب یہ ہے ان کو ڈبل سیلری دو۔ سو خادم اگر دو چند عزت کے لائق ہے تو کلیسیا ایک چند عزت کے لائق ہے۔ آپ اپنے لیے بھی تالیاں بجائیں، آپ خدا کی حضوری میں آئے ہیں، اس کی ورشپ کرنے کے لیے آپ بھی قابل احترام اور قابل عزت ہیں۔ سو میں پاسٹر لیاقت اور ان کی ساری ٹیم کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ سو آئیے ہم آج کی شام خداوند یسوع مسیح کا پاک کلام کھولیں گے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کلام جو ہے یہ کلام بھی یسوع مسیح، کلام بھی یسوع مسیح ہے۔ ابتدا میں اور کلام خدا کے اور کلام ہی اور کلام یہ کلام بھی یسوع مسیح ہے، یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں۔ سنائیے ہم فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب، ہم دو حوالے تلاوت کریں گے۔ پہلا فلپیوں کا خط دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے، اور دوسرا یوحنا کا خط یوحنا کی انجیل تیسرا باب 31ویں آیت۔ سو پہلے حوالہ کو ہم تلاوت کریں گے، لکھا ہے خدا کے کلام میں فلپیوں کا خط دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا، میرے ساتھ بولیں، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع مسیح کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا تیسرا باب اور اس کی 31ویں آیت، تقریباً جنہوں اسی کہنے ہیں 31ویں آیت لکھا ہے، جو اوپر سے آتا ہے، جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے
وہ سب سے اوپر ہے، خدا کے کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، شبدوں سے کہیں آمین۔ آئیے ہم اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ گلوری ٹو جیسس، پریز گاڈ۔ اب سب نے میرے ساتھ کہنا ہے جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا ہو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یسوع مسیح کے نام کی، یسوع مسیح کے نام کی، یسوع مسیح کے نام کی۔ آئے زور اور تالیاں ہم یسوع کے لیے بجائیں۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا، پریز جیسس۔ سو کلام مقدس کے اندر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، آدمیوں کو کوئی دوسرا نام، آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا۔ کوئی ہونا ہے تو میں پھر کی فضیلت بیان کرا، یسوع سب کچھ ہے تو میں کی دساتا۔ وہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہونے مقابلے میں، کوئی دوسرا ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پطرس رسول کہہ رہا ہے کہ آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ اور میرے اور آپ کے یسوع نے یہ فرمایا کہ اول بھی اور آخر بھی، یعنی جب شروع ہوا تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی، اور اس کے بعد بھی جب آخر ہوگا تو پھر بھی اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، الفا بھی میں ہوں، اومیگا بھی میں ہوں، ابتدا بھی میں ہوں اور انتہا بھی میں ہوں۔ یسوع مسیح اول بھی، آخر بھی، اور کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ یسوع اول بھی ہے اور یسوع آخر بھی ہے۔ فضیلت کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، اتم درجہ، افضلیت، کسی دوسری ہستی کو سامنے رکھ کر پھر بتانا کہ اس میں یہ کوالٹی ہے، یہ اس کی فضائل ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کی میں فضیلت آپ کے سامنے کیا رکھوں جب ہے ہی وہ سب کچھ، نہ اس کے کوئی آگے ہے اور نہ اس کے کوئی پیچھے۔ یسوع مسیح سب کچھ، شروع بھی وہ، آخر بھی وہ، ابتدا بھی وہ، انتہا بھی وہ، اول بھی وہ اور آخر بھی وہ۔ سو میں یہ بتاؤں، یسوع مسیح کی ذات اعلیٰ، افضل، پہلے درجے پر، مسیح خداوند کی ذات پہلے درجے پر ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی دوسرے درجے پر بھی ہے اور پھر کوئی تیسرے درجے پر بھی ہے۔ نو سر، ہم دنیا کی طرح مسیح کی عقیدت کر کے یہاں اس کی رسپیکٹ کر کر یسوع کو الفا اومیگا نہیں کہے۔ دنیا کے لوگوں نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے کیا اس کو کے جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے اچھے اچھے جملے بنا لیے
ان کی عقیدت کے اندر بیان کی، لیکن جب آپ ان کو دیکھیں، ان کو ریسرچ کریں، وہ کسی ایک بات پر بھی نہیں ہے، لیکن میرے یسوع کو جب بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ہمیشہ وہ اول اور اوصل نظر آئے گا، وہ ممتاز، وہ بہتری، وہ فضیلت، وہ آگا۔ انہوں نے ان کی محبت میں بڑے اچھے اچھے الفاظ ان کے بارے میں یوز کرتے ہیں، لیکن ہم یسوع کے لیے جو کچھ کہتے ہیں یسوع ریالٹی میں وہی ہے، ریالٹی میں وہی ہے، ایک ذرا بھر۔ اور جو ریفرنس ہم نے پڑھا وہ خدا کی صورت پر ہے۔ کیا ہے؟ خدا کی صورت سے تو آپ سارے واقف ہیں۔ یسوع مسیح خدا کی صورت پر، جو ریفرنس ہم نے پڑھا فلپیوں کے خط کے اندر، چھٹی آیت پر لکھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، کس کی صورت پر تھا؟ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہوا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا۔ ایکون یونانی کے اندر لفظ ایکون ہو بہو، سیم ٹو سیم، جس میں رتی بھر کا بھی فرق۔ یسوع مسیح کو اگر کہا گیا کہ وہ خدا کی صورت پر تھا، تو ایکون یونانی کے اندر جو بائبل کی اصل زبان ہے، یہاں پر لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے ہو بہو، جس طرح کا خدا ہے، جس طرح کی خدا کی صورت ہے، جس طرح کی خدا کی شکل ہے، جس طرح کی خدا کی شبیہ ہے، جس طرح کی خدا کی صورت ہے، ہو بہو یسوع مسیح خدا کی صورت ہے، ہو بہو۔ سمجھتے ہیں نا ہو بہو؟ اب کئی سوچ لیے رہے ہیں کہ بھی اس میں آدم کو بھی تو خدا کی صورت پر ہی بنایا گیا تھا، آدم بھی اسی صورت پر بنایا گیا تھا، لیکن گناہ کے بعد وہ صورت بگڑ گئی تھی، وہ قائم۔ آدم مٹی سے بنایا گیا، یسوع مٹی سے بنایا۔ یسوع کہاں سے آیا؟ یسوع کہاں سے آیا؟ خدا کی صورت۔ یوحنا 14 باب کے اندر بات ہو رہی تھی تو یسوع بتا رہے تھے کہ میں باپ کے پاس سے آیا، باپ کے پاس جاؤں گا۔ تو فلپس نے وہاں پر بیٹھے ایک کویسچن کیا، کہنے لگا خداوند ہمیں باپ کو دکھا، ہم باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آنسر تھا؟ کیا آنسر تھا؟ کیا آنسر تھا جی؟ یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ذرا بولو گے تو انہوں پتا لگے گا کہ میں آج آیا ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، کوئی ڈیفرنس ہو؟ یسوع نے کہا یار ہے نا، میں جدو انج سائڈ دے ہونا نا اس وقت میں باپ کی طرح لگتا ہوں۔ کیسا کہا؟ تھوڑی جی شکل میری نا اے سائڈ دو نا ہے باپ ہو۔ کیا اس نے ایسا کہا؟ مجھے بتائیں، نبی تو ترلے لیتے تھے اے خدا ہمیں اپنا جلال دکھا۔ خدا کیا کہتا تھا؟ تم
नहीं देख सकते। यीशु ने क्या कहा? फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बहू सेम टू सेम, नो फोटो कॉपी। यीशु फोटो कॉपी नहीं है खुदा की। यीशु सेम है। जो खुदा है वही यीशु है। जो खुदा है वही यीशु है। बहू यीशु खुदा है। हालेलुया। यीशु क्या है? खुदा है। और मैं आज आपको ये बताऊं, यीशु मसीह की इंजील शरीयत से अफजल है। यीशु मसीह फरिश्तों से अफजल है। इब्रानियों पहले बाब की पहली 7 आयत पढ़ लीजिए। वो फरिश्तों से अफजल है। यीशु मूसा से अफजल है। आजकल आपको कुछ लोग मिलेंगे जो बड़ा कह रहे हैं शरीयत को माने, शरीयत को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं कि मसीह की खुशखबरी शरीयत से अफजल है। यीशु मसीह मूसा से अफजल है। मूसा के बारे में खुदा ने ये कहा कि ये मेरे घर का खादिम है, नौकर है। मूसा के बारे में कहा ये मेरे घर का क्या मुख्तार है। तो यीशु मसीह घर का क्या है? वो मालिक है। यीशु मसीह मालिक है, इसलिए मूसा से अफजल है। वो फरिश्तों से अफजल है। वो इंसानों से अफजल है। मैंने पहले बताया कि ये टॉपिक बड़ा वसी है। कुछ चीजें सिर्फ जस्ट हेडिंग होगी, उनकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीजों को हम देखेंगे। यीशु मसीह अफजल, बोले जोर से यीशु मसीह अफजल। उसका पहला दर्जा, कायनात के अंदर जो कुछ बनाया गया है वो सब कुछ यीशु के लिए बनाया गया है, यीशु के वसीले बनाया गया। जो कुछ भी है, अगर यीशु ना होता तो ये कायनात ना होती। ये सर्रा सर्रा बनाने वाला मेरा यीशु है। मेरा यीशु है जिसने ये बनाया। अगर यीशु ना होता तो ये कुछ भी ना होता। वो अफजल है और कायनात में कोई चीज उससे बढ़कर नहीं है। कायनात उसके हाथों की तख्लीक है। यही कलाम था जो पैदाइश की किताब के पहले बाब के अंदर चीजों को तख्लीक करता था। खुदा बोलता था, ये कलाम खुदा के मुंह से निकलता था और ये चीजों को क्या करता था? तख्लीक करता था। और फिर यूहन्ना रसूल इस बात का मुकाशफा हमारे आगे रखते हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के और कलाम ही और सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आगे हम यूहन्ना की इंजील में चलते हैं। थोड़ी देर यहां पर देखेंगे, जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है। हालेलुया। कौन ऊपर से आता है? कौन ऊपर से आया था? यीशु मसीह। यीशु मसीह की आप पैदाइश का जायजा ले ले,
اس کی پیدائش افضل ہے، اس کی موت افضل ہے، اس کا جی اٹھنا، اس کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور اس کا پھر واپس آنا۔ دنیا کے نبی پیغمبر یہ بات بتاتے ہیں کہ قیامت ہوگی، روزے محشر، محشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہونا، جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ بڑا بتائیں گے آپ کو کہ عدالت ہوگی، قیامت ہوگی، لیکن یہ قیامت کرنی کنے، عدالت کرنی کنے؟ تو پھر افضل کون ہویا؟ قیامت آ کے سارے کی سوئی رک جانی، لیکن میرا یسوع سب سے افضل ہے۔ وہ قیامت کے دن بھی کھڑا ہوگا اور جسے روزے محشر کہتے ہیں نا، سارے اکٹھے ہو کے یسوع کے آگے کھڑے ہو۔ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ اور آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس موضوع پر بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کسی عالم نے یہ کہا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پیپر ہیں، پوری دنیا کے اندر ساری کتابیں پیپر لے آئیں، اور جتنے بھی درخت ہیں ان کی سب کی قلمیں بنوا دیں سیاہی، جتنے بھی سمندر ہیں ان کی سیاہی بنوا دیں، جتنے درخت ہیں ان کی پینسلیں قلمیں بنوا دیں، اور پھر اس پر یسوع مسیح کی فضیلت کو لکھنا شروع کر دے۔ یہ سیاہی، یہ دوات، یہ قلمیں، یہ پینسلیں، یہ کتابیں، یہ پیپر، یہ کاپیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن یسوع مسیح کی فضیلت اتنی گہری ہے، بڑی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی کتاب یسوع مسیح کی فضیلت میں لکھی ہے، یا سینچری میں یسوع مسیح کی فضیلت کے تعلق سے پڑھ رکھا ہے، یا وہ لکھ رہا ہے، یا وہ ریسرچ کر رہا ہے، اس کی ریسرچ سے، اس کی سپیچ سے، اس کی تحریک سے پڑھ کر میرے یسوع مسیح کی فضیلت ہے۔ کیونکہ ابھی ہمیں آئینہ میں یہ جو کچھ بھی یسوع کے بارے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رسول کیا کہتے ہیں، یہ دھندلا ہے۔ کبھی اندازہ ہوا دھندلا دیکھنے کا کسی کو؟ تو یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی یسوع کے تعلق سے کیا ہے؟ یہ دھندلا ہے۔ اور جو کچھ آج ہم سن رہے ہیں، میں بھی بائبل مقدس کا طالب علم ہوں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، اور یہ بھی تھوڑی سی ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اصل میں اپنا ایمان آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور میں آپ کو بھی اپنے ایمان میں شامل کر رہا ہوں کہ جس پر ہمارا ایمان ہے وہ سب سے افضل ہے، اس کی مانند کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یسوع مسیح سب کچھ ہے، جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر۔ اگر اس بات کو آپ پڑھیں تو یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ بات یہاں پر کون کہہ رہا تھا؟ جی کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ یوحنا کافی ہیں بائبل میں، کون سا یوحنا؟ ویری گڈ، کیا نام ہے آپ کا؟ سمرن کے لیے تالیاں بجائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मा देने वाला, वो कह रहे जो ऊपर से है वो सबसे, ये कौन है जो सबसे ऊपर है? ये कह कौन है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था जितने औरतों से पैदा हुए हैं उन सब में बड़ा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या यूहन्ना नबी। जितने औरतों में से पैदा, और इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट यीशु मसीह के लिए पता क्या थी? जब इसको आकर इस्राएलियों ने पूछा, इसकी मुनादी से पूरा इस्राएल हिल गया और उन्होंने आके पूछा क्या आप एलिया हैं? उन्होंने कहा नहीं। क्या आप आने वाले मसीह हैं? उसने कहा ना ना ना, मैं तो वो नहीं, मैं तो उसकी जूतियों का तस्मा भी खोलने के लायक नहीं हूं, मेरे बाद जो आता है वो मुझसे बड़ा है। हालेलुया। और इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यीशु ने ये कहा था जितने औरतों में से पैदा उन सब में से बड़ा ये शख्स है, उन सब में से बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और ये सबसे बड़ा जो है ये क्या कहता है? इसकी दूसरी स्टेटमेंट यीशु मसीह के लिए, जो सबसे ऊपर है वो क्या है? जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये कहा। और इसी चैप्टर में आप ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इसके शागिर्द आकर कंप्लेन कर रहे थे कि खुदावंद जिसकी गवाही तूने यरदन पर दी थी ना, वो शख्स भी तेरी तरह बपतिस्मा देता। तो यूहन्ना ने क्या कहा? नो जेलसी। उससे कहा वो दुल्हा है, वो खड़ा है और मैं दुल्हे का दोस्त हूं, मैं घटू और वो बड़े। यीशु मसीह के बारे में ये कहता है जो ऊपर से है वो सबसे ऊपर है। उसे कहा मेरी खुशी पूरी हो गई, जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है और मैं उसका, वो बड़े और मैं कटू। कौन बड़े? यीशु। यूहन्ना ने ये कहा मैं तो नीचे से हूं, जमीन से हूं, मगर वो ऊपर से है, वो मुकद्दम है, इसलिए वो बड़े और मैं घटू, क्योंकि वो मुझसे मुकद्दम है, वो ऊपर से है। और अगर इंग्लिश में हम इस आयत को पढ़ते हैं, यहां इब्रानी में ऊपर के लिए लफ्ज जो आया है एन ओ थ्री, और अरबी में अल 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 किताब या अल मसी, अल अल का मतलब होता है पर या ऊपर। इंग्लिश में द टॉप, द बिगिनिंग, वेरी फर्स्ट, द फर्स्ट। कोई चीज ऊपर है या किसी पर है उसको हम कहते हैं ऊपर। और कितने लोग ये जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह को सर कहा गया? कितनों को पता है कि यीशु को सर कहा गया? एफिसियों के खत के अंदर यीशु को सर कहा गया। आपने कभी गौर किया पहचान कैसे होती है? क्या कोई अपना हाथ दिखाए
یا وہ اپنا پاؤں دکھائے، پہچان اس کے چہرے سے، اس کے سر سے. ہیڈ. یسوع مسیح کیا ہے؟ سر ہے، ہیڈ ہے، اوپر ہے، اوپر ہے. وہ جو اوپر سے ہے وہ سب سے اوپر ہے، اس کی پہچان اوپر سے ہے. یسوع مسیح کی فضیلت جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کی بہت ساری بڑی وجوہات ہیں، بڑے کام ہیں، اسباب ہیں جن سے ہم اس کی فضیلت کو، اس کی فوقیت کو بیان کر سکتے ہیں. یسوع مسیح دوسروں پر سبقت رکھا ہے، وہ دوسروں سے منفرد ہے، وہ دوسروں سے نرالا ہے، وہ دوسروں سے انوکھا ہے، وہ دوسروں سے بے نظیر ہے، وہ دوسروں سے بے عدیل ہے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح دوسروں سے لاسانی ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ لاسانی ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. اس کی پیدائش کی بات کریں تو وہ لاسانی، اس کی موت کی بات کریں تو وہ انوکھا، اس کے معجزات کی بات کریں تو وہ نرالا، اس کے لباس کی بات کریں تو وہ منفرد، اس کے مرنے کی بات کریں تو وہ بے مثال، اس کے لہو کی بات کریں تو وہ بے مثال، اس کے لوگوں کی بات کریں تو وہ بے عدیل. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں اس کے نام سے شروع کروں. اجازت ہے اس کے نام سے شروع کر. ہوں میں شروع کرنے لگا. ہیلیلویا. اس کے نام، جو نام اس کو دیا گیا، جو نام اس کو دیا گیا، وہ نام کون سا نام ہے؟ سب ناموں سے اعلیٰ. کتنے ناموں سے آتا ہے؟ سب ناموں سے. اور یہ یاد رکھے، یسوع کا نام اس کے ماما پاپا نے نہیں رکھا ہوا. یس، اس کے باپ نے اس کا نام فرشتے کو کہہ کے بھیجا اور اس سے آ کے کہا تھا وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اس کا نام یسوع رکھنا. یہ نام سننے کے لیے، اس نام کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے نبی پیغمبر ترلے ڈالتے تھے. بات ہو رہی تھی ایک بار کہ نبیوں کی بات ہو رہی تھی تو یسوع نے کہا یار چھوڑو ان باتوں کو، سے پیش کر کے ابراہیم ہو میں ہوں، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا. وہ ترلے باندھے سن کے یسوع ساڑھے جینیا نہیں آیا. ہم بھی تجھے دیکھیں تو کیسا عظیم ہے، تیری شخصیت، تیرا نام، تیری صورت، تیرے کام جب ہم رویا میں ہی دیکھتے ہیں، جب ہم خدا سے تیری باتیں ہی سنتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ کاش اس وقت دنیا میں ہم بھی موجود ہو. یسوع ہم تجھے روبرو دیکھے، تو کوئی عام انسان نہیں ہے، تو روبرو خدا کی ذات کا نقش ہے، اس کے جلال کا پرتو ہے. ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ نام اس کو دیا گیا. اس نام کی بات کر رہے ہیں، یہ نام سب ناموں سے، سب ناموں سے اعلیٰ. یہ نام سب ناموں سے. اس نام میں قدرت پائی جاتی ہے. اب یہ نیا دور آ گیا. پاسٹر یونس صاحب یا پاسٹر عارف صاحب کو پتہ ہے گیت گاتے ہوتے تھے ہمارے لوگ، یسوع نام میں
ਹੁਣ ਦੇ ਬਰਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। बड़ा दिल करता है वो गीत सुने। पादरी हिस्कियत सरोश, पादरी यूनुस साहब जानते हैं, यहाँ और भी खादम जानते होंगे। हिस्कियत सरोश वो कहते कि मैं जहाँ पे रहता था हमारी गली में कुछ गैर कौम के लोग थे, वो अक्सर मुझसे नाराज रहते थे। वो एक बंदे में बदलू हुआ, वो गली में उसका बड़ा बुरा हशर था। कहते मेरा बार बार दिल करे मैं बाहर जाके ते दुआ करा, कहते फिर मैं डर जा, मैं दुआ करूंगी एकदम मेरे नाराज ही ना हो, लड़ी ना पैन, तू की करना। पादरी हिस्कियत सरोश कहते मैंने अपनी खिड़की के पर्दे के पास खड़े होकर बस ये थोड़ा सा गुनगुनाया, ये सुना में कुदरत पाई जाती है, पाकला में कुदरत पाई जाती है। उन्होंने ये कहा यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, वो बदरू गिरफ्तार फौरन आसाफ हो गया। इस नाम में कुदरत पाई जाती है, ये नाम ऐसे ही आवा नाम नहीं है, इस नाम में कुदरत पाई जाती है। अगर मैं किसी को किसी बदरू गिरफ्तार को कहूँ ना मैं तुझे अनवर के नाम से हुक्म देता, मैं तुझे बरकत के नाम से हुक्म देता, बदरू निकल जाएगी, वो हथेलिए को पै जाएगी। इमाम की किताब में 7 भरावाना होया सी। अगर मैं उसे कहूं यीशु नाम में छोड़ इसको, तो वो बदरू तो फिर किस नाम में कुदरत है, जरा जोर से बताए कौन सा नाम वाला नाम है? बदरूहों पर गाली बाने वाला नाम कौन सा है? मुश्किलात पर गाली बाने वाला नाम कौन सा है? बीमारियों पर गाली बाने वाला नाम कौन सा है? आसमान को खोलने वाला नाम कौन सा है? वाला नाम कौन सा है? ओके मेरा कल यहाँ से पढ़ी है। निजात देने वाला नाम कौन सा है? यीशु। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में फरिश्ते ने कहा वो मलूद मुकद्दस। मलूद का मतलब होता है जो, मलूद मुकद्दस का मतलब होता है जो पैदा होते ही पाक, मुकद्दस जो पाक हो पैदा होते। सूरतुल इमरान कुरान मजीद के अंदर ये जिक्र आया कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको अबलीस शैतान छूता है। दुनिया के अंदर जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसको अबलीस छूता है, लेकिन जिस दिन हजरत ईसा पैदा हुए उस दिन अबलीस ने उन्हें छुआ, उसे छुआ। वो मलूद मुकद्दस कमाली से जो पैदा हुआ वो पैदा होते ही पाक है, उसमें मरूसी गुनाह नहीं है। नबी तो ये कहते हैं ना मैनू बेच गुनाह दे, लेकिन यीशु के बारे में गैर कुरान भी ये शहादत देती है कि वो जिस दिन पैदा हुआ उसे इब्लीस ने छुआ। तो मुझे बताएं अफजल कौन है? जिन्हों इब्लीस ही छू गया। इब्लीस गालिब नहीं आ सका यीशु पर। 33.5 बरस उसने जान का एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, नहीं गाली पा सका। ले गया था कब्र के अंदर, मार भी उसने दिया था, लेकिन इसको पता नहीं कि यीशु की मौत होगी किस वजह से। ये मौत तो फायदे का बायस है। यीशु की मौत जो है ये जिंदगी बन जानी है, इसको पता नहीं है। यीशु मर तो रहा है
لیکن جب زندہ ہوگا تو کل دنیا پر زندگی کے دروازے کھل جانے ہیں. بڑا اس دن جشن مناتا ہوگا کہ یسوع نے اسی مار لیا. جب تیسرے دن یسوع جی اٹھا، موت ہار گئی، شیطان ہار گیا، قبر ہار گئی، دنیا کی گورنمنٹیں ہار گئی، مہریں ٹوٹ گئی، سارے ہار گئے اور میرا یسوع جیت گیا. ہیلیلویا. وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا، وہ سب سے اوپر ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح بعض دفعہ آپ نے دیکھا آپ کا نام شاید اقبال ٹون میں چلتا ہو، لیکن اقبال ٹون سے باہر نہیں نہ چلتا. ہم کچھ پادری ادھر بڑے مشہور پادری ہیں، اقبال ٹون صاحب سے ان کے چرچ کا پوچھیں یا ان کا نام لیں تو لوگ آپ کو ان کے گھر تک چھوڑ دیتے. ان کا نام چلتا ہے اقبال ٹون. اقبال ٹون سے باہر شاید ان کا نام، یا اقبال ٹون سے باہر نہیں چلتا ہے تو پاکستان میں تو ان کا نام، یا چلے پاکستان میں بھی چلتا ہے تو ہمسائے ملک میں تو نہیں نہ چلتا، یا ہمسائے ملک میں بھی چلتا ہے تو دنیا کے اندر تو اس کا نام نہیں چلتا. یسوع مسیح کا نام دنیا میں بھی چلتا ہے اور آسمانوں پر بھی یسوع کا نام چلتا ہے. ہیلیلویا. یہ نام اتنا بڑا نام، وہ اپنے نام کی حیثیت سے ہی افضل. یہ 3-4 گھنٹے صرف اس کے نام پہ ہی میں کلام سنا. اس کے نام میں ہی اتنی افضلیت، فضیلت. اس کا نام آسمانوں پر بھی چلتا ہے. کہاں پر چلتا ہے؟ ہم تو زمینی مسئلے ہی حل کرتے رہتے ہیں نا یسوع کے نام سے. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ آسمان پر بھی باندھو گے یا کھولو گے وہ تمہارے لیے. یسوع کا نام زمین پر بھی لو گے نا کسی مشکل کے آگے، طوفان کے آگے، تو کیا ہوگا؟ وہ طوفان تھم جائے گی. اس کا نام آسمانوں پر بھی چلتا ہے اور اس کا نام زمین پر بھی چلتا ہے. اور اس کے نام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خدا نے اس کو وہ نام دیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اس لیے اس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو یعنی فرشتوں کا، خواہ وہ زمینیوں کا ہو یعنی آسمان زمینیوں کا انسانوں کا، یا ان کا جو زمین کے. اب یہ زمین کے نیچے کون جن کا گھٹنا یسوع کے آگے تھا؟ یہ جو پتال میں رہتے ہیں. اس کے دو شرط ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ جو مر گئے، ابھی میں عبادت کا ذکر کر رہا تھا تو جس دن یسوع آئے گا اپنے مردے سمندر بھی دے گا، زمین بھی دے گی، اور وہ سب کے سب یسوع کے آگے کھڑے ہو جائیں گے. ان سب کے گھٹنے یسوع مسیح کے آگے جھکیں گے. اس نام کے اندر یہ قدرت ہے. ہاللیلویا. ابلیس کی بدروحیں بھی یسوع نام سے ڈرتی تھی. ڈرتی تھی کہ نہیں ڈرتی تھی؟ ڈرتی ہوتی تھی کہ نہیں ڈرتی ہوتی تھی؟ صحیح صحیح دسو. ڈرتی ہیں؟ کیا کہتی ہوتی تھی؟ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے،
ہاتھ جوڑ کے تیرے کو جان چھڑانے پہ ہیں سانو سونا جی بھیج دے ساری جان بدروحوں کو بھی معلوم ہے. اور ابلیس بھی ایک بات یسوع مسیح کی شان میں یہ کہہ گیا تھا کیا بتا کہتا ہے اگر تو چھلانگ لگائے نا تو کیا ہو جائے گا تو کون آگے تیرے پیروں کے تھلے ہاتھ رکھے. یہ میرے یسوع کی شان تو دیکھیں. اگر یسوع کہہ دیتا نا روٹیوں کو پتھروں کو روٹی بن جا وہ بن جائے اسی کے لیکن یسوع کو پتہ ہے یہ کہنے نہیں کرتا ایک گل ٹھیک کر رہے سی لیکن بندہ ٹھیک کرے سی. یسوع مسیح کی فضیلت وہ اپنی پیدائش کے لحاظ سے اس پہ کوئی عروسی گناہ نہیں. ایک اور حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک حدیث ہے اس میں یہ ذکر انہوں نے کیا کہ یسوع جب بچہ تھا تو وہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو بچوں نے کھیلتے کھیلتے ایک بچے کو ایسا مارا کہ وہ بچہ مر گیا اور وہ بچے سارے بھاگے تو یسوع وہیں پہ کھڑا تھا. تو اس کے جب والدین آئے تو انہوں نے یسوع کو پکڑ لیا اور اس کو قاضی کے پاس لے اور قاضی کے پاس لے جا کر کہنے لگے اس سے ہمارے بچے کو مارا. تو اس سے قاضی نے جب پوچھا کہ آپ نے اس کو مارا تو اس نے کہا میں نے اس کو نہیں مارا. تو اس نے کہا کہ پھر یہ کیسے مرا آپ نے ہی مارا آپ جھوٹ بول رہے ہو. نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا آپ اس سے پوچھیں کس نے اس کو مارا. انہوں نے کہا ہم اس مردے سے کیسے پوچھیں کہ کس نے تجھے مارا ہے. تو یسوع نے اس کو آواز دی اٹھ اور بتا تجھے کس نے مارا ہے. اور وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے بتایا کہ اسے کس نے مارا. اور یوحنا کی انجیل کے اندر یسوع مسیح کے بارے میں یہ ذکر آیا کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے تو وہ زندہ ہو جائیں گے. لازر کی قبر پہ یسوع نے کیا کہا تھا. یسوع معجزات میں بھی افضل ہے. میں تھوڑا سپیڈ سے یسوع معجزات میں بھی افضل. یسوع کہتے ہیں یسوع نے مردے زندہ کیے یسوع نے تو کیا نبیوں نے بھی کیے. اور لیشا کی تو ہڈیوں کے ساتھ ٹکرا کر مردہ زندہ ہو گیا. معجزہ یہ بھی بہت بڑا ہے کم نہیں ہے. اس کی ہڈی سے ٹکرا کے زندہ ہو گیا تھا. لیکن یاد رکھیں نبی پیغمبر سارے ترلے ڈالتے تھے اے خدا ہم پر رحم کر یہ معجزہ کر دے یہ ایسے ہو جائے یہ ایسے ہو جائے. اور خدا پھر انہیں طاقت دیتا اور خدا ان پر رحم کرتا اور پھر وہ معجزات ہوتے. اور پطرس کے خط کے اندر لکھا ہے کہ جب نبی معجزہ کرتے تھے تو ان کے اندر مسیح کا روح ہوتا تھا. وہ ایسے ہی معجزے نہیں کرتے تھے ان کے اندر مسیح کا روح ہوتا تھا. اور یسوع مسیح نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے باپ اے خدا یہ معجزہ کرتے. یسوع نے جب بھی معجزہ کیا یسوع نے کہا میں تجھے کہتا ہوں اٹھ چل پھر لازر قبر سے. یسوع اختیار میں افضل ہے. اس میں افضل ہے. ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا. ایک گھر میں یسوع بیٹھے تھے تو انہوں نے چھت کھول دی اور اس مفلوج کو اتار دیا یسوع کے سامنے. اب یسوع نے اس کو دو باتیں کی. کیا کیا کہا تھا. یس ایک تو کہا نا تیرے گناہ اور دوسری بات اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر جا اپنے گھر کو جا. تو ادھر وہ کھڑے کہہ رہے تھے کہ یہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. گناہ خدا معاف کر سکتا ہے اس کے علاوہ
کوئی ہستی معاف نہیں کر سکتی، تو یاد رکھے یسوع مسیح خدا ہے۔ یسوع نے کہا کہ کیا کہنا مشکل ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور جا، یہ کہنا مشکل ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، کیا مشکل ہے؟ انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ دونوں باتیں ہی مشکل۔ اب مفلوج کو، فالج کے مارے ہوئے کو جا کر کے اٹھا اپنی چارپائی، وہ کہے گا بھی چنگا پادری نہیں، میں 20 سالاں تو پیا منجی تے مینوں کہندا اپنی منجی چوک۔ یہ پادری صاحب تسی کتھوں آئے؟ علاج کرا کرا تھک گئے ہیں، ساڈے کو تے کچھ ہوندا نہیں، اتوں آ کے سانوں کہندے اپنی منجی چوک لے۔ جب یسوع کہے چارپائی اٹھا تو فالج سنا فوراً اٹھ کر اپنی چارپائی پکڑ لیتا ہے، کیونکہ یسوع اختیار میں افضل ہے۔ اس نے پکڑی اپنی چارپائی کی نہیں، جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یسوع نے کہا اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر نبی دے آپ بچارے مانگدے سن، خدایا سن معاف کر دے، اور یسوع خود گناہوں کو معاف کر دے والا ہے۔ ہیلیلویا، یسوع خود گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور آج میں اس کو کلوز کروں گا یہاں پر، اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی گناہ کی حالت میں یہاں پر ہے تو یسوع مسیح قادر ہے گناہوں کو معاف کرنے پر۔ اگر کوئی کمزوری کی حالت میں اندر ہے تو یسوع ہر کمزوری کو دور کر کے، چارپائی اٹھانے کا ایک مقصد ہے۔ ایک حوض کے کنارے مفلوج تھا 38 برس والا، اس کو بھی یسوع نے کہا تھا اپنی چارپائی اٹھا، اور اس کو بھی کہا تھا۔ یہ چارپائی اٹھوانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں جی؟ یہ ہیلنگ میٹنگ جڑے کرتے ہیں نا، کدی انہاں نوں پوچھو کہ یہ مقصد کی پتا انہاں نوں بھی کوئی نہیں ہوگا، بس انہاں گیئر لایا ہوتا ہے، کدی گڈی اسلام آباد شفا لی، کدی گڈی لاہور شفا لی۔ یسوع مسیح آپ کے دل کے اندر ہے، یہ یاد رکھیں۔ شفاواں پیچھے نہ نسو، یسوع پیچھے نہ جائے جو سب سے افضل ہے۔ چارپائی اٹھانے کا مقصد ہے تصدیق کی کہ یہ شخص ٹھیک ہو چکا ہے، ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ کمزور تھا، مفلوج تھا، اس نے چارپائی اٹھا کے بتایا اب میں زوراور ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں شفا پا گیا۔ اگر آج کوئی اسی حالت میں یسوع آپ کے دل میں رہتا ہے، یسوع کو اپنے دل میں آنے دیں۔ اگر کسی کے دل میں ابھی تک یسوع نہیں آیا، امریکہ کے اندر ایک بچے کا آپریشن ہو رہا تھا، اور وہ آپریشن جب کامیاب ہو گیا تو اس کو جب ہوش آیا تو اس نے پہلی بات جو ڈاکٹر سے کی، ڈاکٹر وہاں پہ کھڑا تھا، اس نے کہا ڈاکٹر آپ نے میرے دل میں یسوع کو دیکھا ہے؟ اس کی ماں نے، اس کے باپ نے اس کو بتایا تھا تیرے دل کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ تیرے دل میں کون رہتا ہے؟ یسوع رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ تیرا دل بھی ٹھیک ہے اور تیری زندگی بھی خطرے سے باہر ہے۔ ہم جب آپریشن کر رہے تھے ہم نے یسوع کو تیرے دل میں دیکھا، اور ہم نے نہیں، یسوع نے تیرے دل کو اور تیری زندگی کو شفا دے دی ہے۔ یسوع آپ کے دل کے اندر ہے، اس کی امانت ہے، وہ آپ کو ہیل کرے، شفا دے۔ آئیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے
ہو اور آئیے اس کا شکر بجا لائے. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. ربا شدہ ربا کوا لبا ربا. Holy Spirit تو اپنا ہاتھ ہم پر بڑھا, اپنی حضوری کو نازل کر. آئیے افضل یسوع کے لیے ہم اپنا آپ اس کے پاک ہاتھوں میں دے, اپنے دل کو اس کی حضوری میں اٹھے. ہاللویا. ربا شدہ ربا بارا ربا میرے شدہ ربا بارا ربا. Holy Spirit تو آپ سے ہاتھ کو بڑھا, اپنی حضوری. آئیے سب اپنے لبوں کو کھولے. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ آگے آ جائے. ہم